جزاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ جو جمادی الاخری یا جمادی الثانی کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ مبارک میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول، سسر رسول جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ اس نسبت سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عزت اور منقبت اور عظمت اسے شروع کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خصوصیت کہ جسے قرآن مجید میں خود اللہ تعالی نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا، اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری میٹھی اور مقدس زبان سے اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان بیان فرمائی، اور پھر خاص کر کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ انشاءاللہ ترتیب سے مختلف جمعوں پر موضوعات کو تسلسل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کہ شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بزبان خدا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خاص کر کے اپنے پیارے پیغمبر کے دوست اور یار کی عزت، عظمت، شان اور منقبت بیان فرمائی ہے، وہ چند ایک جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں
کہ پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سو وہ کتنی عظمت اور شان کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر ان کی عظمت اور شان کو بیان فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، اور وہ خاص لقب جو بارگاہ رسالت سے انہیں ملے سو وہ صدیق اور عتیق ہے۔ وہ آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن موقعوں پر فرمایا، اور پھر آیا یہ خود فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمائے، سو اس کی وضاحت آگے چل کے ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاص صحابی ہیں جن کی یہ امتیازی خصوصیت اور وصف ہے کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس پر بھی میں نے اسلام پیش فرمایا ہر ایک نے مہلت مانگی، ہر ایک نے معجزہ دیکھنے کے لیے فرمائش کی، کسی نے 1 دن کی، کسی نے 2 دن کی، کسی نے والدین سے اجازت لینے کی بھی مہلت مانگی، لیکن ایک میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس پر میں نے اسلام پیش کیا اس نے بغیر کسی معجزہ دیکھے اور بغیر کسی دلیل مانگے ادھر سے میں نے کہا ابو بکر سو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور دین اسلام لے کے آیا ہوں، بغیر کسی پس و پیش کے فوراً عرض کرنے لگے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ پر ایمان لانے والا پہلا ابو بکر آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا یہ امتیازی وصف ایسا ہے کہ اس وصف کے اندر اور اس خصوصیت کے اندر سیدنا حضرت ابو بکر کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ خاص صفت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان کے مقدر اور نصیب میں میرے رب نے لکھی۔ پھر یہاں پہ مختلف قسم کی بات چلتی ہے کہ جی پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لائے یا آپ کے غلام ہیں حضرت زید وہ لائے یا پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لائیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس بات کا محاکمہ کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہیں فرمایا یہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، اور پھر غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایمان لانے میں تو آ گئے سب، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ اصل بات یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے سے میرے پیارے پیغمبر کو فائدہ زیادہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون اول رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، سو اس نے بھی ایمان قبول کیا۔ کمال ہے لیکن وہ کمال نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک غلام ہے سو وہ اپنے آقا کی بات نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا، اور ایک معصوم بچہ ہے وہ ایمان لے کے آ رہا ہے، اور معصوم بچوں کے ایمان لانے کے بعد تو ان کی حفاظت کرنا لازم ہو گئی تھی۔
اور کمال یہ ہے کہ ایک جوان ہے پھر آزاد ہے، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بغیر خوف کے رہنے والا ہے، اور وہ پھر ایمان قبول کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف میں نہیں، میں نے جو ایمان قبول کی ہے تو پھر میرے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیاں کتنی آتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے حضرت عثمان کو ساتھ لے آئے، انہیں اسلام قبول کروایا، اشرا مبشرہ 10 صحابہ کرام کے جن کو میرے پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 8 لوگ وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام کا اسلام سو لازم ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام صرف لازم نہیں بلکہ متعدی تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام قبول کیا تو پھر اپنے تک نہیں رکھا، پھر اس کو بڑھایا آگے، اور پھر ایک امتیازی وصف کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علل اعلان اسلام کی دعوت کا کام شروع فرمایا، مسلمان ہوئے۔ کچھ دن گزرے، فرمایا یا رسول اللہ مزہ نہیں آ رہا، مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا بیت اللہ شریف میں جا کے اسلام کی دعوت دوں لوگوں کو۔ فرمایا ابو بکر حالات بڑے سنگین ہیں، یہ لوگ ظلم کی انتہا کریں گے، حوصلہ کریں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اجازت تو دیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، بیت اللہ شریف میں گئے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے اللہ کا پیغام سنانا شروع فرما دیا۔ فرمایا لوگوں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ آخری رسول آ گیا، وہ پیغام لے کے آیا، لا الہ الا اللہ، یہ بات کہنا تھی۔ اور پھر سارے کے سارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ اپنے تئیں وہ قتل کر کے چلے گئے کہ اب اس کی سانسیں نہیں آئے گی دوبارہ، اور پھر مار کے ادھر ڈال دیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، گئی اور بیٹے کو اٹھا کے گھر لے آئی۔ خاندان والے آئے، آ کے کہنے لگے اگر بچ جائے تو فبہا، اگر نہ بچے تو بتا دینا، صبح آ کے ہم کفن دفن کا انتظام کر دیں گے۔ ساری رات ماں حضرت ابو بکر کے سرانے بیٹھی ہے، دودھ کا گلاس لے کے، کہتے ابو بکر آنکھ تو کھولنا، ابو بکر آنکھ تو کھول، ابو بکر آنکھ تو کھول۔ اور رات کے آخری پہر کے اندر آنکھ کھولی، اور ماں کہتی ہے کہ یہ دودھ لے بیٹا، تیرے جسم کی کیا حالت ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے وہ جو پہلا جملہ ہوش میں آنے کے بعد فرمایا نا، سب سے پہلے فرمایا این حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ماں ساری باتیں چھوڑے، مجھے یہ بتائیں کہ میرا دوست اور حبیب محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں سر پیٹ کے رہ گئی، کہتی ہے جس کے پیچھے ہڈیاں توڑوائی ہیں، جس کے پیچھے جان کو زخموں سے چور کی ہے، کیا پھر اسی کا پوچھ رہا ہے؟ کہتے ہیں ماں جی 2 ٹوک سی بات ہے، جب تک اس کا حال احوال نہیں پتا چلے گا، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، موت قبول ہے، لیکن پیغمبر کے دیدار سے پہلے کچھ اور چیز قبول نہیں ہے۔ ماں کہاں سے پتا چلے گا؟ کہا ماں ام جمیل کے پاس جا، وہ تمہیں بتائے گی۔ رات کی تاریکی میں ماں نکلی گھر سے ام جمیل کے پاس، کہا وہ بتا میرا بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بتایا انہوں نے، دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت ام جمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کی والدہ، یہ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے۔ ایک طرف کندھا والدہ نے دیا، دوسری طرف حضرت ام جمیل نے کندھا دیا، اور جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ چلا نہیں جاتا، پاؤں زمین پہ گھسٹتے جا رہے ہیں۔ دار ارقم کے دروازے پہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے دروازہ کھلا، جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا، میرے پیارے پیغمبر ابو بکر کو آتا دیکھ کے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، اور فرمایا ابو بکر کیا حال ہے تیرا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا حال نہ پوچھئے گا، اپنا بتائیے گا آپ کا کیا حال ہے۔ میرے پیارے پیغمبر 2 قدم چل کے ابو بکر کو سینے سے لگایا، فرمایا ابو بکر اب کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اب تو یہ حال ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی جسم پہ چوٹ تھی ہی نہیں۔
فرمایا یہ ہے وہ صادق اور امین، یہ ہے وہ عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جو خاص وصف ہے ابو بکر صدیق کا، فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو علل اعلان اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ لگا ہے صدیق، آیا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے الفاظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى يتحدث الناس بذلك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ المستدرک کے حاکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اور مقام میں احادیث کو جمع فرمایا صحیح ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف، اور تیسری حدیث کی کتاب مستدرک کے حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے لما اسری بالنبی المسجد الاقصى، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی ہے۔ فرمایا تحدث الناس بذلك فرتد ناس فمن كان آمنوا به وصدقوا وسمعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أسري به الليلة إلى بيت المقدس۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر جب یہ ساری سیر کر کے واپس آئے، آ کے بتایا مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے حصے میں پیغمبر کو اتنی بڑی سیر کروائی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو گروہ بن گئے، فمن کان آمنوا به وصدقوا وسمعوا بذلك، فرمایا کچھ لوگ تھے جن کا ایمان اس خبر سے اور زیادہ بڑھ گیا، انہوں نے تصدیق کر دی کہ یار بالکل ٹھیک بات ہے۔ فرمایا فرتد ناس، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا انکار کر کے اپنے گلے کے اندر مرتد ہونے کا ہار پہن لیا۔ فرمایا کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کتنے لوگ ایمان میں مضبوط ہو گئے، لیکن اصل بات فرمایا یزعم اسری به الليلة إلى بيت المقدس۔ ابو جہل دوڑے دوڑے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ابو بکر ہر بات پہ اپنے یار کی گواہی، ہر بات پہ اپنے یار کی گواہیاں دیتا ہے، ہر بات پہ اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ بھلا تو اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں۔ آج ایسی بات تمہیں بتاؤں، تیرے یار نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اور میں کیا کہا میرے یار نے، ذرا یار تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اسے تصور تو کرو کہ جب ابو بکر کو ابو جہل کہہ رہے تیرے یار نے کہا ہے، ابو بکر کا سینہ چوڑا ہوگا کہ ہائے کافروں کو بھی پتہ ہے کہ ابو بکر کی سچی یاری ہے کس سے، اللہ کے پیغمبر سے۔ 14ویں صدی سے بے ایمان کو نہیں پتہ لگا، 14ویں صدی کے ملا اور بے ایمان کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ آج بھی شک کر رہا ہے۔ اور اس دور کے کافر کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر کی سچی یاری کس سے ہے، اللہ کے پیغمبر سے۔ کہتے تیرا یار کہتا ہے یزعم، وہ یہ بات اور گمان کر رہا ہے، اسری به الليلة الى بیت المقدس، کہ آج کی رات کے اندر میں بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں
اور پھر آسمانوں کی جنت جہنم کے نظارے دیکھ کے آیا. اب بتا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل سیدھی بات بتا یہ میرے یار نے کہا ہے. ابو جہل کہتے ہیں یار سچ کہہ رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں لقد صدق قالوا او تصدقوا انه ذهب الليلة الى بیت المقدس. کہتے ہیں اگر میرے یار نے یہ کہا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. پر میں ابو بکر نے اپنے یار کی زبان سے نہیں سنا، لیکن اگر تو سچ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا ہے تو پھر وہ سچ کہہ رہا ہے. اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر وہ جو ابو بکر تصدیقیں کر رہا ہے فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آج کے بعد ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق لگا دے. تو صدیق کا لقب بھی کہاں سے ملا؟ رب کی طرف سے ملا. دوسرا لقب دیا عتیق. عتیق کا لفظ معنی ہوتا ہے آزاد. میرے پیارے پیغمبر ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. ترمذی شریف کے اندر بافی مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے. جیسے ہی داخل ہوئے میرے پیغمبر کے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر نے آتے ہی فرمایا میرے پیارے انت عتیق اللہ من النار. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ جو ابو بکر تیرے پاس آ رہا ہے میرا پیغام اسے دے دے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. فرمایا جیسے یہ پیغام آیا اسی دن سے فیومئذ اسی دن سے سمی عتیقا حضرت ابو بکر کا لقب عتیق پڑ گیا. جی تو یہ امتیازی وصف ہے. صدیق بھی رب کی طرف سے ملا اور عتیق کا لفظ بھی رب کی طرف سے ملا. اور حدیث پاک سنیے گا کنز العمال الفصل الثانی فی فضائل الخلفاء الاربعہ. اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قلت لجبریل لیلۃ اسری بی ان قومی لا یصدقونی فقال یصدقک ابو بکر وہو صدیق. فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا فرمایا جبرائیل جب میں جاؤں گا لوگوں کو جا کے بتاؤں گا کہ آج کی رات میں میں اتنا لمبا سفر اور سیر کر کے آیا ہوں تو پھر کیا ہوگا ان قومی لا یصدقونی میری قوم یہ میرے مکہ والے انہوں نے میری تصدیق نہیں کرنی. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیوں پریشان ہوتے ہو سارے تکذیب کرنے والے ہوں گے ابو بکر تصدیق کرنے والا ہوگا. جی لوگ کرتے رہے آپ کو کیا ہے آپ کا یار جو تمہیں کہے گا یصدقک ابو بکر. حضرت جبرائیل کی بات سنیے گا یصدقک ابو بکر. اللہ کے پیارے پیغمبر سارے تکذیب کریں گے ابو بکر تیری تصدیق کرے گا. لیکن فرشتوں میں بھی کیا بات مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر بھی یہ بات واضح کر دی کہ ابو بکر جو ہے نا یہ میرے پیغمبر کا سچا یار ہے. کیا ہے سچا یار ہے. تو تبھی تو کہہ رہے ہیں یصدقک ابو بکر ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا. اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے گا
فرمایا یہ بھی کنز العمال فضل الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نقل ہے۔ فرمایا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ هو الذی سمی ابا بکر علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا نام اپنے پیغمبر کی زبان سے صدیق رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھوایا ہے۔ اور تاریخ الخلفاء نے علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے بھی بڑی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر کیوں نہ صدیق ہو، کیوں نہ صدیق کہا جائے اسے؟ فرمایا اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے بڑی زبردست۔ فرمایا صدیق کہلوانے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا۔ جب بھی اگر قتل کی صلح ہوتی، لوگ قتل کی صلح میں 100 اونٹ دیت کے لیے دیتے، کہتے دیت کا پیسہ جمع ہوگا ابو بکر کے گھر میں۔ اگر ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جمع ہوتا، لوگ اس کی تصدیق ہی نہ کرتے، کہتے ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت کے اندر بھی جتنا وقت بھی گزارا ہے، فرماتے کبھی شراب کے نزدیک نہیں گیا۔ حالانکہ جو معاشرہ تھا شراب نوشی کا عادی معاشرہ تھا، فرمایا زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی، اور کبھی شرک کے قریب تک نہیں گئے۔ اور یار کیسے جاتے بھلا شرک کے قریب، کیسے جاتے حرام خوری اور حرام کاری کے قریب؟ اس لیے کہ ابو بکر کی بچپن کی یاری میرے پیغمبر کے ساتھ تھی۔ کہتے ہیں نا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال خلافت کی نا تقریباً، اللہ کے پیغمبر سے یہ اتنا عرصہ ہی چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے گئے، اس وقت آپ کی عمر بھی 63 سال، اور حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت عمر بھی 63 سال۔ یہ جو مشابہت تھی نا خاص، انشاءاللہ آخر میں 2-3 جمعے کے بعد جب بالکل اینڈ پہ اگر میری زندگی ہوئی تو اس وقت میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور آپ علیہ السلام کی جو مشابہات ہیں نا، کہ جو چیزیں ملتی جلتی ہیں، انشاءاللہ وہ میں گنواؤں گا آپ کو اگر زندگی نے وفا کی تو یہاں ایک چیز آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال وفات کے وقت۔ تو جن کی یاری جو میرے پیغمبر سے تھی پہلے دن سے، اللہ وہ کہاں جا سکتے تھے اس برے معاشرے کے اندر بھی برائی کی طرف۔ ہاں تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی حکم کے عہدے پہ فائز تھے، لوگ انہی سے آ کے فیصلے کرواتے اور پھر انہی کی بات کو سند مانا جاتا، انہی پہ بات آ کے ختم ہو جاتی۔ جب ابو بکر نے کہہ دیا تو اب کوئی اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے کیوں نہ نام ان کا صدیق پڑے؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت سے یہ ہر کام نیکی والے میں اول نمبر پہ تھے۔ اب آ جائیے گا قرآن مجید سے آپ کو سیر کرواتا ہوں جو خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابو بکر کی شان میں بیان فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت کا نمبر 100 ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ دنیا والوں، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں میں رب نے ابو بکر کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا الفاظ بھی بیان فرمائے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور دنیا والوں مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے میرے پیغمبر کے غلام بنے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر جی، اور میں وہ مہاجرین میں سے پہلے نمبر پہ میرے پیغمبر کی طرف آنے والے۔ اور 18ویں پارے سورۃ النور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ فرمایا دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے ان لوگوں سے جن کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں، فرمایا پہلا وصف ہے ایمان، دوسرا وصف ہے نیک اعمال۔ فرمایا وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمانی ہے، تمہیں خلافت سے نوازا جائے گا۔ فرمایا آؤ اگر تمہیں سمجھنا ہے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے اس وعدے کی سچائی دکھاتا ہوں۔ فرمایا پہلا ایمان لانے والا ابو بکر بنا اور اعمال صالح کیے، یعنی سارے اعمال پیغمبر کی سنت کے مطابق کیے، میں اللہ تعالیٰ نے لا یستخلفنہم اپنے پیغمبر کی زندگی میں اسے مصلح امامت عطا فرما دیا۔ لا یستخلفنہم وعدہ پورا فرما دیا۔ اور سنیے گا حدیث اور قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 181 چوتھا پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ فرماتے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے پکی بات ان لوگوں کی بات کو سن لیا۔ کون سی بات کو؟ فرمایا قول الذین قالوا، جب انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ محتاج ہو گیا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پس منظر سنو گے پھر ایمان تازہ ہوگا۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ بھی سنیے گا۔ فرمایا ابن عباس قال دخل ابو بکر بیت المدراس فوجد یہود قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم واحبارهم، فقال ابو بکر یا ویحک یا فنحاس اتق اللہ واسلم فواللہ انک لتعلم ان محمد رسول اللہ تجدونه مکتوبا عندکم فی التوراة والانجیل۔ فقال فنحاس واللہ یا ابا بکر ما بنا الى اللہ تعالی من فقر وَإِنَّهُ إِلَيْنَا نَفْقِرُ وَمَا نَنْتَصِرُ إِلَيْهِ كَمَا تَزَرَّعُ إِلَيْنَا أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک جگہ تھی، سارے جناب اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، جیسے داخل ہوئے عجیب باتیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف، آپس میں مشاورت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو، پیغمبر کو، اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ ان کا بڑا ایک عالم فنحاس جس کا نام ہے
وہ ان کو سارے جناب بیانات کر رہا ہے، ایسے کرو اور ایسے کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آگے کہا اتق اللہ، او اللہ سے ڈر، اس لیے کہ تو صاحب علم ہے اور تجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سچے پیغمبر ہیں۔ تمہارے پاس تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پھر لوگوں کو غلط راستے پہ کیوں لگا رہا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے گا یہودی عالم کا۔ وہ کہتے ہیں ابوبکر کیسی بات کرتا ہے، وہ پیغمبر سچا ہے جناب، وہ پیغام سچا لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، وہ جو آپ کا رب ہے، جس رب نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے، نعوذ باللہ وہ رب بھی محتاج ہے، وہ رب بھی فقیر ہے، اس کے پاس بھی کوئی مال دولت نہیں ہے۔ اس لیے تو ہمیں کہتا ہے کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو، میرے راستے میں مال لے آؤ اور خرچ کرو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج نہ ہوتا تو ہمیں خرچ کرنے کا کیوں کہتا؟ اب حضرت ابوبکر جیسے ہی بات سنی ہے، ایمان غیرت جوش میں آئی اور غصے میں آ کر اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور ساتھ میں فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر تمہارے اور ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں نے تجھے قتل کر دینا تھا کہ تو نے اللہ کے پیارے پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے۔ اب یہ بات یہاں سے اٹھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس لے آئے، کہتے ابوبکر نے ہمیں بغیر کسی قصور کے تھپڑ مارا ہے، لہٰذا ہمیں قصاص چاہیے۔ جیسے سب لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ لگائے، میں نے بھی ابوبکر کو سب کے سامنے تھپڑ مارنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر آجا، کیوں مارے تھپڑ؟ کہتے یا رسول اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کیا۔ یہودی عالم قسمیں اٹھانے لگا، کہتے اللہ کی قسم ابوبکر نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اب نکھیڑا کرے تو کون کرے؟ جی اب میرے رب کے ہاں تو حقیقی بات تھی، میرے رب کے ہاں سچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور الفاظ بھی وہی سنیے گا، آیت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہوں کہ میں نے یہ بات اچھے سے سنی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا اور جناب ہم بڑے اغنیاء ہیں اور مالدار ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ میرے پیارے پیغمبر ان کی بات دیکھتے ہیں آپ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء کرام کے پیغامات کو بھی جھٹلایا ہے، شرک بھی کرنے والے ہیں اور ساتھ میں پیغمبروں کو شہید بھی کرنے والے ہیں، لہذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا ابوبکر سچ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی بات کی کیا فرمائی؟ تصدیق فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ آدمی جو سچی بات لے کے آیا، وصدق به اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ ہیں متقی، یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ فرمایا اب سمجھیے گا، فرمایا صدق بھی سچی بات لانے والا کون ہے، اور دوسری بات اس سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے۔ سب سے پہلا والا یہ تفسیر روح المعانی
علامہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا وقال علیہ وابو العالیہ والقلب وجماعت من المسلمین والذی جاء بالصدق هو الرسول والذی صدق به هو ابو بکر الصدیق۔ فرمایا وہ جو سچ لانے والا ہے اس سے مراد اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تو مختلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات منقول ہے۔ تفسیر بحر المحیط کے اندر سورہ زمر کی یہ آیت ہے، تفسیر بحر المحیط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے، اور وہ یہی فرماتے ہیں کہ صدق والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کے پیغمبر ہیں جو سچ لے کے آئے ہیں، وصدق بہ سے مراد وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ایک اور آیت سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ واللیل اذا یغشی، آخری آیات، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے جو پیچھے جہنم کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، فرمائے جس میں نارن تلظا، فرمائے بڑی جناب چمکنے والی آگ ہونی ہے، جلانے والی آگ ہونی ہے، اس آگ سے میں اللہ تعالیٰ نے کسے بچا کے رکھنا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا جو سب سے بڑا متقی انسان ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم والی آگ سے اسے بچا کے رکھنا ہے۔ فرمایا اس کی صفات کون سی ہیں؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ یتزکیٰ، وہ جو دل میں مال کی محبت ہے، وہ جو دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، فرمائے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتزکیٰ، تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو لوگوں پہ مال خرچ کر رہا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، کسی کو اس پر احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکانے میں مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، مقصد کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، پر میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، اپنی دولت لگا رہا ہوں، صرف رب راضی ہو جائے، صرف مقصد یہ ہے۔ اب سمجھیے گا میرے پیارے بھائی اور دوست اور بزرگ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچا کے رکھنا ہے، پھر اس متقی کی صفات کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اب یہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جی سمجھنا تو چاہیے نا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کون ہے متقی۔ آئیے گا اٹھائیے گا تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نزلت فی ہذہ الآیت فی ابی بکر الصدیق، کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ بھی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، مکہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں کپڑے کے، اور نقد ان کے پاس 50,000 دینار ہے۔ کتنا پیسہ؟ 50,000 دینار۔ اس دور کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، دینار سونے کا ہوتے ہیں۔ 50,000 دینار کے مالک ہیں، اور کاروبار بھی عروج پہ ہے، یہ نقدی ہے، اور کاروبار بھی لاکھوں کروڑ روپے میں ہے۔ لیکن جیسے مسلمان ہوئے، پھر یہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو اپنے پاس رکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا۔ اور خرچ بھی کیسے کیا؟ خرچ اس حساب سے کہ وہ جو بالکل غریب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور خاص کر مکہ میں وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ جو مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو ان کے مالکوں نے اور ان کے آقاؤں نے اپنے غلاموں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کیے، اس لیے کہ ہمیں پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، ہماری ساری جائیداد ہے، یہ غلامی ہمارے مارے جس طرح بھی کرے کون پوچھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غریب غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو مسلمان ہوئے ان کو اپنے جیب سے پیسے ادا کر کے اور انہیں خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے۔ انہی غلاموں کے اندر ایک غلام ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا امیہ بن خلف بڑا ظالم ہے، انتہا درجے کا ظلم کرتا ہے حضرت بلال پہ۔ فرمایا تپتے ہوئے صحرائیں ان پہ لٹا کے اور اوپر گرم گرم سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، اور ادھر سے اپنے غلاموں کی ڈپٹیاں الگ لگائی ہیں۔ 10 لوگ ہیں، صبح آپ نے چمڑی اتارنی ہے بلال کی، صبح سے لے کر دوپہر تک اور ہے، دوپہر سے لے کر صبح تک اور ہے، اور پھر آگے رات شام سارے کے سارے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک حضرت بلال کی چمڑی اتاری جا رہی ہے، اور بلال ہے کہ سارے کے سارے زخم سہ رہا ہے، اور سہنے کے بعد جب آگے امیہ پوچھتا ہے بلال بتا اب بھی اس کلمے پہ ہے، اب بھی پیغمبر سے تیرا تعلق باقی ہے؟ تو بلال مسکرا کے کہتا ہے امیہ تو نے کیا ہی کیا ہے، تو کر ہی کیا سکتا ہے؟ وہ جو تیرے ظلم سہنے کے بعد وہ جو اس پیغمبر کو ماننے کا مزہ آیا ہے، بھلے وہ پہلے تو آیا ہی نہیں تھا، وہ پہلے تھا ہی نہیں، اب جو مزہ آیا ایمان لانے کا تو کر جو کر سکتا ہے، فقضی مان تقاض تو جو کر لے جو کر سکتا ہے۔ لیکن بلال اس پیغمبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، اور آگے امیہ سے کہتے ہیں امیہ خوف کر اس غلام کے بارے میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ بالکل بیچارہ غریب بے سہارا تیرے ہاتھ لگائے اور تو ظلم کی انتہا کیے جا رہا ہے۔ امیہ کہتے ہیں اگر اتنا ہی ترس آتا ہے تو خرید لے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں تو انہی الفاظ کی انتظار میں تھا، بول کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 10 اوقیہ سونا لوں گا، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو تیرے پاس مصری غلام ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا خوبصورت ہے، وہ بھی لوں گا، اور اس نے جو اپنی ذہانت سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے وہ بھی ساتھ لوں گا، یہ قیمت ادا کر لے، اور بلال کو لے جانا چاہتا ہے تو ساتھ لے جا۔ حضرت ابو بکر نے سب کچھ دیا، وہ مصری غلام بھی دے دیا، یہ جناب 50 اوقیہ 10 اوقیہ سونا بھی دے دیا، اور حضرت بلال کو لے کے جب چلائے، امیہ کہتا ہے ابو بکر اسلام لانے سے پہلے بڑا عقل مند تھا، بڑا جناب تیری ذہانت کے بڑے چرچے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اتنا بے وقوف ہو گیا ہے، ایک نکمے غلام کو لے کے لاکھوں کی تعداد میں پیسے بھی عقل مند غلام بھی لے کے جا رہا ہے، تیرا عقل کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او امیہ تیری نظر اس کے ظاہر پہ ہے اور میری نظر اس کے باطن اور دل
پہ ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا ساری دنیا کی بادشاہت بھی اگر اس کے قدموں پہ لٹانا پڑتی ابو بکر لٹا دیتا اور اب بلال کو اپنے ساتھ لے کے جاتا. فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں گئے اور جا کے کہتے یا رسول اللہ یہ بلال ہے, اس کو میں لے کے آیا ہوں اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد فرما دیا. آزاد ہوا. پتہ چلا نا حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو, والد نے بلایا ابو بکر میں تجھے منع تو نہیں کرتا کہ تو کیوں غلام آزاد کر رہا ہے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر غلام آزاد کرنا بھی ہے لینا بھی ہے تو کوئی کام کا غلام تو لیا کر جو تیرے بھی کام آ سکے, جو ایسا غلام خریدا کر. کیوں ایسے نکمے غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کے سامنے جب یہ بات آئی ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نازل فرمایا, یہ مقام قرآن مجید کا نازل فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کی وہ جو دل کی بات تھی وہ تو زبان پہ نہ لائے لیکن رب نے بیان فرما دی. فرمایا او دنیا والوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہ جو ابو بکر اپنا مال خرچ کر رہا ہے یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں, یہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. فرمایا وہ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگلے الفاظ سنیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, ابو بکر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے. فرمایا میں نے بھی ابو بکر کو ضرور راضی کرنا ہے. ذرا تعلق تو سمجھیے گا, ذرا الفاظ تو دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا ابو بکر مال خرچ کرتا ہے, مقصد ہے میں رب کی رضا چاہتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى, ابو بکر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں ابو بکر کو ضرور راضی کروں گا. اچھا یہ الفاظ نا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى صرف اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمائی اور پھر دوسرے ابو بکر کے بارے میں فرمائی. سورہ زحا میں کیا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے بڑھئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارے پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, میں تجھ سے روٹھا نہیں ہوں, بھلا اتنے خوبصورت چہرے والے بھی چھوڑنے کے لائق ہوتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, فرمایا آپ کا چہرہ, آپ کے چہرے کی قسم, آپ کی کالی زلفوں کی قسم میرے پیغمبر, میں رب تو تیرے چہرے زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں, میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. آگے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ. میرا پیغمبر میرا آپ سے وعدہ ہو گیا, میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کروں گا, اتنا عطا کروں گا فترضیٰ. جب تو کہے گا میں اللہ, میرا اللہ میں راضی ہو گیا, تو میں تب میں اپنی عنایتیں روکوں گا. یہ اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا. اور ابو بکر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر والا سوف یرضیٰ, تجھے بھی عطا کر کے میں نے ہی راضی کرنا ہے, اور تیرے ابو بکر کو بھی میں اللہ تعالیٰ ہی راضی کروں گا. اللہ اکبر. ہاں, اور حدیث پاک ہے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, اسی بات کی تفصیل بھی ہے. فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں نے میں پیغمبر پہ احسان کیے تھے, میرے دین اسلام پہ احسان کیے, میں پیغمبر نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا دنیا میں, لیکن اور دنیا والوں
ایک ابو بکر میرا وہ صحابی ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں پیغمبر دنیا میں نہیں دے سکا، پر میں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اپنے رب سے حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ لے کے ضرور دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، جتنے احسان تیرے ابو بکر نے میرے دین پہ کیے نا، میں بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معنی